اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ نہایتی ادب و احترام کے لائق سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 آج ہمارے درس کا حصہ ہے۔ پچھلے دروس میں سورہ بقرہ کی ابتدا سے لے کے اس دوسرے رکوع کے اختتام تک اللہ رب العزت نے اس حصے میں انسانوں کے 3 گروہوں کا الگ الگ ذکر فرمایا ہے۔ اس کا میں نے ذکر بھی کیا آپ کے سامنے کہ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا بیان فرمایا، ان کی نشانیوں کا بیان فرمایا، پھر اس کے بعد کفار کا بیان فرمایا، ان کی نشانیوں کا، اور پھر منافقین کا بڑی تفصیل کے ساتھ اور ان کی نشانیوں کا بیان فرمایا، پھر مثالیں دے کر ان کی کیفیات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے من حیث انسان تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو تخلیق کیا جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، اس کی عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ ایک متقی، تتقون کا معنی ایک متقین بھی کیا جاتا ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تو یہاں پہ مناسب یہ ہوگا کہ تاکہ تم بچ جاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے، برائی سے۔ اچھا، اب دوسری آیت میں یہ 21 نمبر ہوئی، 22 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی صفات کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا۔ یعنی فراش کو ویسے تو بستر بھی کہا جاتا ہے، فراش کو بچھونا بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس کو بچھا دیا جائے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ زمین کو بطور بچھونا، یعنی جس کے اوپر آپ چلتے ہیں، جس کے اوپر آپ لیٹتے ہیں، وہ بنایا۔ والسماء، اور آسمان بنایا، بناءً، ایک تعمیر کی صورت میں، ایک چھت کی صورت میں، ایک عمارت کی صورت میں۔ وانزل من السماء، اور اس نے اتارا آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج به من الثمرات، جس پانی سے تم یا جس زمین سے نکالتا ہے وہ من الثمرات، پھلوں سے، رزق نکالتا ہے، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو اس بات کو کہ وہی رب ہے۔ اب یہ تو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف۔ سب سے پہلے غور طلب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کا خطاب کیوں فرمایا؟ ایک بات ذہن نشین رہے، بندوں میں کوئی ماننے والا ہے یا کوئی انکار کرنے والا ہے؟ اس حصے میں اللہ رب العزت نے سب کو خطاب فرمایا۔ یہاں پہ ایک چیز واضح ہو گئی کہ انسان تمام انسان جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے پیدا کردہ مخلوق قرار دیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہیومینیٹیرین خطاب فرمایا اللہ رب العزت نے، اے لوگو۔ تو گویا یہاں پہ یہ اظہار ملتا ہے کہ تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے،
تمام انسانوں کا رب اللہ ہے۔ اب اگلی آیت اگلے حصے میں سنیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اگر ملا کے پڑھا جائے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ دو باتوں کا ذکر فرمایا ایک ہی حصے میں، ایک تو وہ تمہارا رب ہے، اب جب وہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو۔ تو ایک یہاں سے مفہوم نکلتا ہے کہ انسان بھلے انکار کرے، انسان اپنے رب کا بندہ ہے۔ اب یہاں پہ تفریق ہو گئی انسان کی، انسان اپنے رب کا بندہ ہے لیکن انسان میں انکار کرنے والا بھی ہے اور اقرار کرنے والا بھی ہے۔ اب انسان کے اندر جو تفریق ہے، اگر مانتا ہے رب کو اپنا الہ تو وہ ایمان والا ہو گیا، اگر انکار کرتا ہے اپنے رب کا تو اس کے انکار سے قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ وہ رب نہیں ہے، نہیں، رب اپنے سٹیٹس پہ رب ہے، بھلے تم انکار کر دو۔ اگر تم انکار کر دو گے تو مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس کی ربوبیت ختم ہو جائے گی، نہیں، وہ رب اپنے مقام پہ رہے گا۔ ہاں، پھر کیا ہوگا کہ ان انسانوں میں جنہوں نے انکار کیا نا، ان کو ایک ٹائٹل دے دیا جائے گا کہ یہ انکار کرنے والے ہیں، یہ کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، انکار کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ میں نے پچھلے دروس میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ کفرہ کا بنیادی معنی چھپانا ہے۔ کس چیز کو؟ حق کو چھپانا ہے، کہ اس کا ایک رب ہے نا، اس نے اپنے رب کو، رب ہونے کو چھپا لیا، باطل کو، شیطان کو اس کا اظہار کر لیا، یا پھر اللہ کے ساتھ کسی ایک چیز کو شریک بنا لیا، تو وہ کفر کی کیٹیگری میں آ گیا، وہ کافر، انکار کرنے والے ہو گئے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے یہاں پہ جو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو، یہ آیت یا اس آیت کا حصہ یہ بات کا اظہار کرتا ہے کہ کوئی اپنے رب کا انکار بھی کرتا ہے نا، تو اس کے انکار کرنے سے رب کا سٹیٹس ربوبیت ختم نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، میں یہاں پہ بڑی وضاحت اس زاویے سے بھی کرتا ہوں، اپنائیت کے حوالے سے۔ کتنی اپنائیت ہے! اللہ کو بندہ، اللہ کے علم میں ہے کہ میرا بندہ میرا انکار کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے جو تمہارا رب ہے نا اس کی عبادت کرو۔ یہ کتنا پیار ہے رب کو اپنے بندوں سے، کہ بندہ اس رب کا انکار بھی کر رہا ہے لیکن وہ رب بندوں کو اپنا کہہ رہا ہے، ربکم، تمہارا رب۔ یہ پیار کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس کو اور زیادہ اپنائیت کے درجے میں لے لیا جائے تو گویا اللہ رب العزت اپنے ساتھ بندوں کے تعلق کو جوڑتا ہے، لیکن بندے اپنے ساتھ تعلق کو، رب کے تعلق کو تو جوڑتے نہیں ہیں، توڑتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کیٹیگری اس کی جو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے تو اللہ کو مان لیا، لیکن اللہ نے جس نے انکار کیا نا، اللہ نے ان کو بھی اپنے بندے کہا ہے، کیونکہ اس نے ارشاد فرمایا ربکم، تمہارا رب ہے۔ اچھا، اب اپنائیت کا ایک درجہ ہے نا، اپنائیت کا ایک اور درجہ بھی ہے، الذی خلقکم، یہ تو ہے ربوبیت کا اظہار۔ اگلا درجہ کیا ہے؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ مشکل ترین معاملہ انسان کے سامنے، انسان کو تخلیق کرنا ہے، مشکل ترین معاملہ۔ ذرا غور کیجئے نا، انسان کی بناوٹوں میں، انسان کی یعنی اس کی تخلیق میں، انسان جس کو بنا رہا ہے، مینوفیکچر کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، فیکٹریاں لگا رہا ہے، اس میں اڑنے والے ہوائی جہاز بھی ہیں جو پرندوں کی طرح اڑتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ اچھا، پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیوں کی طرح آبدوزیں اور فش بھی، وہ اس کے بحری جہاز بھی ہیں، اپنی حیثیت میں بہت بڑے بڑے ہیں۔ اچھا، زمین پر
چلنے والے جانوروں کی طرح جو سواری کے لیے یا سامان برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی بن گئی ہیں، انسان نے بنایا نا۔ لیکن ارشاد فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، لیکن انسان کو بنانے سے قاصر ہے، انسان کو تخلیق کرنے سے قاصر ہے۔ اگرچہ ڈھانچہ بنا دیا، لیکن روح اور بدن کا جو ملاپ ہے نا، وہ ملاپ کرنے سے انسان قاصر ہے۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا جس نے اس رب کو پہچانو یا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ اچھا یہاں پہ پھر رک جائیے، میں آپ کو واپس پلٹا کے لے جا رہا ہوں عبادت کی طرف کہ عبادت کا کیا مفہوم ہے۔ یہاں تک میں نے رب کے دو سٹیٹس آپ کے سامنے واضح کر دی، ایک تو یہ کہ وہ رب ہے، دوسرا یہ کہ وہ رب خالق ہے۔ اس نے تمہیں، ٹھیک ہے، اس نے زمین بنائی، ٹھیک ہے، اس نے درخت بنائے، پانی بنایا، اس نے پہاڑ بنائے، اس نے ستارے بنائے، اس نے چاند بنایا، اس نے سورج بنایا، لیکن وہ رب ہے جس نے تجھے تخلیق کیا۔ رب کو فخر اس بات پہ ہے۔ یہ ساری ٹھیک ہے، آگے حالانکہ اس کے بعد دوسری آیت میں 22 نمبر میں میں ذکر کروں گا کہ اس نے کیا چیز بنائی ہے، زمین بنائی ہے، اس نے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، لیکن ابتداءً انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اس رب کی تم عبادت کرو جس نے تجھے تخلیق کیا۔ اب پلٹ کے پھر واپس آئیے عبادت کی طرف۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جس انسان اپنے افعال کے ساتھ، اپنے اجسام کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ جس کے سامنے کھڑا ہو اس کو مالک، خالق، رب مانے، الہ مانے، اس کے سامنے اگر جھکے تو اس کو عبادت کہیں گے۔ یہ عبادت کی تعریف ہے۔ خالق، مالک، الہ ماننا، پورے افعال کے ساتھ، اجسام کے ساتھ، دل کے ساتھ، ذہن کے ساتھ اس کے سامنے جھکنا، کھڑے ہونا، اس لیے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یہ تو ذہن میں رہے، ایک تو عبادت کا مطلب یہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، عبادت کرنے والا ایک خاص کیفیت میں چلا جاتا ہے، اس کا ایک پروٹوکول ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہے، اس کا ایک انداز ہے، وہ انداز سارے اختیار کرے تو تب وہ عبادت کرنے والا کہلائے گا۔ اس کو پھر عابد کہتے ہیں، عبادت کرنے والا، اور اس کو چھوٹا سا ٹائٹل دیا جائے نا تو اسے عبد کہا جاتا ہے، اسی سے عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ بندے کے لیے کون سا ٹائٹل مناسب ہے؟ رب نے اپنے لیے ربوبیت کا ٹائٹل چنا نا، اپنے لیے خالق کا ٹائٹل چنا۔ بندے کے لیے جو سب سے مناسب ٹائٹل ہے نا وہ عبداللہ ہے، اس کا بندہ بننا، اللہ کا بندہ بن جانا۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھے، عبادت میں مصروف ہو گئے، اتنے زیادہ مصروف ہوئے کہ کافی دیر سجدے میں رہے، کافی دیر قیام میں رہے، اور اسی طرح عبادت میں طوالت آ گئی۔ تو میں نے اسرار پوچھا، پاؤں مبارک متورم ہوئے، پھر رونے پہ آئے تو گڑ گڑانے کی آوازیں، رونے کی آوازیں۔ تو میں نے اظہار کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے بھی گناہ بھی معاف کر دیے، پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے، تو آپ اتنی طویل عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائٹل اپنے لیے منتخب فرمایا نا، حالانکہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی تھا، احمد نام بھی تھا، اس کے علاوہ صفاتی نام بھی تھے، بشیر، نذیر، یہ سارے قرآن پاک کے نامی دیے گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو نام پسند فرمایا نا، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو بندے کے لیے، انسان کے لیے جس پہ فخر کرنا چاہیے نا وہ یہ ہے کہ اس نے، اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے،
اللہ نے ہمیں اپنا عبادت گزار بنایا ہے۔ اب بندے کی کیفیات ہیں احباب ذی وقار، یہ ذہن میں رکھیے گا، بندے کی کیفیات ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو عبد بنانا پسند کرتا ہے یا اپنے آپ اللہ کے حضور نہ جھک کر اس کا انکاری کرنا، اس کی کفران نعمت کرنا اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ انسان کے اوپر ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ یہ درس قرآن میں ایک سبق بھی ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنی جبین نیاز جھکانی چاہیے، اپنا عجز ظاہر کرنا چاہیے، تکبر میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنے آپ کی بڑائی کو چھوڑ کر، ساری نعمتوں کو چھوڑ کر جو اس نے عطا کی ہیں، ہمیں اس کا بندہ بننے پہ فخر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ذہن میں رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین من قبلکم، اس نے تمہیں بھی تخلیق کیا ہے۔ اچھا، اب عبادت کا مفہوم واضح ہو گیا۔ اب عبادت کے مفہوم میں یہ ذہن میں رہے، واجبی، فرضی، نفلی، سننی، یہ ساری عبادتیں ہیں جو تقسیم کار ہیں صرف انسان کی ترغیب کے لیے کہ انسان اس کی بارگاہ میں آئے۔ جتنی رغبت رکھے گا نا اتنا درجہ پاتا چلا جائے گا عبد کے سلسلے میں بھی۔ مثال کے طور پر فرائض مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آئیے اس کی بارگاہ میں، فرض پڑھیے، چلے جائیے، لیکن کریم نبی نے اتنا مقام ہونے کے باوجود نفلوں کو کیوں اختیار کیا؟ مقام اس کے قریب زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اگر نبی ہو کر نوافل کی پاسداری کرتا ہے تو امتی بھی نوافل کی پاسداری کرنی چاہیے، صرف اس لیے کہ اپنے رب کی قربت حاصل کر لے۔ یہ جتنا عبادت میں انہماک بڑھے گا نا اتنا اللہ کے قریب بندہ زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ ایک حدیث مبارکہ کا حصہ بھی ہے نا کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرے۔ چونکہ معاشرے میں بہت ساری آوازیں آتی ہیں نا کہ جی اگر فرض پڑھ لیے تو نماز تو کافی ہو گئی۔ ہاں کافی ہو گئی ہے، نماز پڑھ لی آپ نے، فرض ادائیگی ہو گئی، لیکن یاد رکھ لیجئے قرب اللہ کا نوافل کے ذریعے ہی حاصل ہوگا، قرب اللہ کا استحسان کے ذریعے ہی حاصل ہوگا، قرب اللہ کے ساتھ اللہ کی قربت میں زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کے ساتھ ہی حاصل ہوگا۔ فرض کی ادائیگی ضرور ہو جائے گی۔ اچھا، والذین من قبلکم لعلکم، اس نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم میں سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ جاؤ۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں 22ویں بقرہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین بنا دی، فراشن، بچھونا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہم نے آج اپنے بستروں کو نرم بنا لیا ہے۔ ظاہری مثال ہے، جتنا نرم بستر ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرسکون نیند آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر زمین کو فراشن کے ساتھ تشبیہ صرف ہمارے ذہن کے قریب کرنے کے لیے دی ہے۔ کیوں بھلا؟ کہ فراش، بستر نرم ہمیں تسکین دیتا ہے، ہمیں راحت دیتا ہے۔ زمین اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے بنائی ہے تمہارے لیے، بچھونا، بستر بنائی ہے تاکہ تمہیں راحت دے۔ کیا مطلب؟ دل چاہا اس کو پھاڑ لیا، اس نے بیج لگا لیا، دل چاہا اس کو سخت کر لیا، اس کے اوپر بلڈنگیں کھڑی کر لی، دل چاہا اس کو پھاڑ لیا، اس کے اندر ہم چلے گئے، تو ہمیں تسکین آتی ہے، بھلے وہ مادی تسکین رہے۔ زمین میں بہرحال ہماری تسکین ضرور ہے۔ اس کو پھاڑتے ہیں، اس میں سے معدنیات بھی نکالتے ہیں، اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں، قیمتی قیمتی چیزیں نکالتی ہیں، اور آج کے دور سے بڑھ کے قیمت زمین کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم پیمائشوں میں، ہم اس فٹ میں اپنی زمین کو ناپ کر کے بیچ رہے ہیں، اپنی مرضی پہ زمین کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو فراشن کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس میں نرمی بھی ہے، اس میں سختی بھی ہے، جیسے چاہے ہم اس کو ڈھال لیتے ہیں۔ صرف انسان کا، زمین کی صرف یہاں تک کی آسائشیں نہیں ہیں، زمین کی آسائشیں اس سے بڑھ کے بھی ہیں۔ کاش کہ ہم غور و فکر تو کریں۔ جتنا زیادہ اللہ کی بنائی ہوئی کاریگری میں ہم غور و فکر کرتے ہیں نا، اتنا ہی اس کو قابل استعمال میں لاتے چلے جاتے ہیں، اتنے ہی اس سے فوائد اخذ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری بڑی چیز
جس کو اللہ رب العزت نے جس کا خالق ہونے کا ذکر فرمایا ہے نا، وہ ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، ذرا اوپر اٹھا کے دیکھو تو صحیح نا آسمان کو، تمہیں بلڈنگ نظر آتی ہے، اپنے گھر کی چھت نظر آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھت ہے، اس لیے آسمان کو چھت سے تشبیہ دی۔ انسان پوری دنیا سے تھکا ہارا کام کر کے جب لوٹتا ہے، دل کرتا ہے واپس اپنے گھر کو پہنچے، مہینوں گزر جائیں، سالوں گزر جائیں، دل چاہتا ہے کہ واپس انسان اپنے گھر میں جا کے پلٹے، اپنے چھت کے نیچے جائے، تو اس لیے آسمان کو چھت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری حیثیتیں اور اس کو ویلیوز دیے گئے اللہ رب العزت نے۔ جتنی زیادہ انسان اس میں تفکیر کرے گا، غور و فکر کرے گا نا، آسمان کے اتنے ہی فوائد ہمیں ملتے چلے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں صحیح۔ اچھا، آگے تیسری بڑی چیز، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔ ظاہراً چونکہ پانی آسمان سے آتا ہے تو ہم اس اللہ رب العزت نے ایسا انسان کے قابل فہم بنانے کے لیے یہ ارشاد فرما دیا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آسمان تو ایک تمثیل ہے، کبھی اس کو چھت بنا دیا، کبھی اس کو پانی کے گرانے کی ایک جہت بنا دیا۔ ہم جانتے ہیں، سائنس بتاتی ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے، بارش کیسے آتی ہے، وہ بھی سائنس بتاتی ہے، لیکن ایک صرف اور صرف انسان کو قابل فہم اس کو بنانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے تمہارے اوپر پانی نازل کیا۔ کیوں پانی نازل فرمایا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، تاکہ پھلوں میں سے تمہارے لیے وہ اگائے پھلوں کو اور ان پھلوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمائے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کون کون سے پھل ہمارے رزق بنتے ہیں۔ وہ سارے پھل اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ پانی ملتا ہے پودوں کو تو پھل اگتے ہیں۔ وہ پانی اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ گویا یہاں پہ اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، زمین کو اللہ نے تخلیق کیا، زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، آسمان کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، پانی کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اتارا۔ اب آسمان ایک مثال، زمین ایک مثال، درمیان میں پانی ایک مثال، یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو انسان کدھر جائے گا؟ سوچئے گا، تینوں چیزیں نہ ہوں انسان کدھر جائے گا؟ اچھا، اب اختتام اللہ رب العزت نے بڑے پیارے جملے سے ارشاد فرمایا، نیچے زمین، اوپر آسمان، درمیان میں پانی، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ اب کون ہے زمین کو پیدا کرنے والا؟ کون ہے آسمان کو؟ کون ہے پانی کو؟ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ بنانا۔ کسی نے زمین بنائی ہے، کسی نے آسمان بنایا ہے، کسی نے پانی بنایا ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ شرط یہ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، شرط یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو اس بارے میں۔ اب اس میں اگر آپ کو دقت نظری میں لے جا کر کے فلسفیکل مباحث میں لے جاؤں نا، بات بہت پھیل جائے گی کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ ایک طرف انسان جانتا بھی ہے پھر بھی انکار کرتا ہے۔ وہ کفار سے کہا گیا نا، کفار مکہ سے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر آپ سوال کریں نا ان سے تمہارا خالق ہو نا، تو یہ کہتے ہیں تم اللہ ہے ہمارا خالق، جانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ تو پھر جب جانتے ہیں تو انکار کرتے ہیں نا، تو سزا اسے ہوگی جو جانتا ہے تو انکار کرتا ہے۔ جو جانتا ہے اس کو سزا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہ جو جہنم اور یہ جنت کا جو سلسلہ بنا رکھا ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ ایویلویٹ کیا جائے کون جانتا ہے تو انکار کر رہا ہے۔ پھر مباحث میں لمبائی بڑھ جائے گی، طوالت ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ کریم اس کو ہمارے لیے قابل فہم بنائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں ایک جہت بھی ہے خاص، جس کو میں آج ہائی لائٹ کرنا چاہوں، سویڈن کے واقعے کی وجہ سے بھی ہائی لائٹ۔ قرآن پاک اور اللہ رب العزت کی ذات طیبہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے متعلق جتنا انسان اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا نا، الٹیمیٹلی ریئیکشن میں آ کے اتنا ہی بڑھے گا۔ اچھا، پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں اہانت رسول کے واقعات ہوئے نا، وہ جو خاکے بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیے، ان ایام میں اتنا ہی زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا گیا ہے۔ اچھا، انہی دنوں میں جب سویڈن میں یہ واقعہ ہوا ہے نا،
اتنے ہی دنوں کے بعد غیر مسلموں نے قرآن کو اسٹڈی زیادہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور مسلمان اتنے ہی دنوں میں قرآن کے زیادہ قریب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ہے ری ایکشن۔ اللہ کریم کی بنائی ہوئی چیزوں کو جتنا کوئی ختم کرنے کی، کم کرنے کی کوشش کرے گا نا، یہ اتنا ہی بڑھے گا۔ کیوں بھلا؟ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کہ وہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ تو اپنا نور مکمل کر کے چھوڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو مکمل ہو کے رہے گا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔